محترم حضرات، اب پروگرام اختتام کی جانب اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ جس شخصیت کا آپ کو شدت سے انتظار تھا وہ شخصیت آپ کے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، اس لیے تمام اہل بستی سے مؤدبانہ درخواست جو ساتھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جگہ پنڈال میں خالی ہے اسے جگہ کو پر کر لیں، وہ ساتھی آگے مل کر کے بیٹھ جائیں۔ دوستو، زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مفتی محمد خالد صاحب کو اشار کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے، سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے اپنی شعلہ آواز سے۔ اپنی امیوں کے پاس ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ روپ نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں سے ٹل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ واجب الاحترام مؤقر اور معزز علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز
حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی انیس الرحمن صاحب دامت ظلہم العالیہ، حضرت اقدس قاری محمد خورشید صاحب اور ان کے تمام رفقاء، منتظمین، محبین، معاونین، تمام کے تمام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے بارہا میری حاضری ہوتی رہتی ہے اور میرے اوپر حق بھی ہے کہ میں آپ کے درمیان میں بار بار آتا رہوں۔ معزز سامعین اعظام، اس وقت میں اور آپ اپنی تعلق داری سے الگ ہٹ کر کے اور اپنی دلی محبت سے الگ نکل کر کے اس وقت میں اور آپ ایک بڑے مشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک کے مجھ سے بڑے بڑے علم والوں سے مستفیض ہو رہے تھے، مجھ سے بڑے عمل والے آپ کے سامنے آتے رہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے آیا، ہو سکتا ہے وہ گفتگو کرتا چلوں کہ جو آپ گفتگو پہلے سن چکے ہیں۔ یقیناً آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہوں گے، لیکن اصل جلسے کامیاب تب ہوتے ہیں جب میں اور آپ عمل کی نیت کر لیتے ہیں، ورنہ اس طریقے سے ہر سال پروگرام ہوتے رہیں، ہر سال جلسے ہوتے رہیں اور عمل کوئی نہ کرے، نوجوان کوئی بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے، بے نمازی نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے، غیر روزے دار روزے رکھنے کا ارادہ نہ کرے، زکوٰۃ کو چھپا کر کے بچا کر کے رکھنے والا اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ نہ کرے، اسی طرح کھیتی اور کھلیانوں والے کسان اپنے زمین سے عشر اور خراج نکالنے کا ارادہ نہ کریں، تو پھر یہ پروگرام بیکار ہے، تو پھر یہ جلسے جلوس بیکار ہے۔ پھر علماء کا ان میں آنا، زیارت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن پروگرام جو ہم نے کیا اور جس نیت سے کیا وہ نیت کیا ہوتی ہے اس کو ذرا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ نیت یہ ہے کہ ربا یہ علوم دینیہ کا قلعہ ہے، ربا یہاں سے وہ دین پھیلے گا جس کو جبرائیل امین میرے اور آپ کے آقا کے پاس لے کر کے آئے، پھر آقا نے صحابہ میں منتقل کر دیا، صحابہ نے تابعین میں منتقل کر دیا، پھر تابعین نے تابعین تک پہنچا دیا، پھر علماء کی جماعت کھڑی ہوئی اور علماء نے اس دین کو ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی۔ کسی نے خانقاہ کے ذریعے سے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، ان کی محنت کی وجہ سے دین ہندوستان کے اندر پھیلا، اس سے آگے چل کر کے مدرسوں کا قیام آیا جس کی وجہ سے دین میرے اور آپ کے گھروں پر آ کر کے پہنچا، پھر دعوت و تبلیغ کا نظام آیا جس سے دین اور کلمہ ہمارے گھروں تک پہنچا۔ یہ سب کے سبوں کے مشن ایک ہیں، سب کی محنتیں ایک ہیں۔ کیا محنت ہے کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین تمام گھروں کے اندر پہنچ جائے۔ سب کے مشن بھی ایک ہیں، سب کی محنتیں بھی ایک ہیں، اگرچہ نصاب بدلے ہوئے ہیں، اگرچہ ترتیب بدلی ہوئی ہے، ورنہ جو حدیثیں آپ کو مسلم اور بخاری اور ترمذی میں ملیں گی وہی حدیثیں آپ کو فضائل اعمال اور منتخب کے اندر جا کر کے مل جائیں گی، وہی حدیثیں آپ کو ذکر اللہ کی خانقاہ میں مل جائیں گی۔ حدیثیں سب ایک ہیں، ہاں کتابیں سب ایک ہیں، لیکن صرف ترتیب بدل گئی ہے۔ مدرسے والے اپنے یہاں معصوموں کو بلاتے ہیں، مدرسے والے اپنے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کے ان پر محنت کرتے ہیں تاکہ اللہ کا دین ان کے دل میں پہنچ جائے۔ دعوت و تبلیغ والے اسی دین کو گھر گھر کنڈیاں کھٹکھٹا کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ اللہ کا دین ان کے گھروں تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے خانقاہ کے بزرگ بھی اپنے یہاں پر ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو روحانی مریض ہوتے ہیں، جو روحانی بیماری جن کے اندر ہوتی ہے، ان بیماریوں کو نکال کر کے اللہ کا دین ان کے دلوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ بیٹھ کر کے سوچیں تو تمام کے تمام کا مقصد ایک ہے، تمام کے پاس حدیثیں بھی ایک ہیں، تمام کے پاس محنتیں بھی ایک ہیں۔ اس لیے
کو پھیلانے کے لیے میں اور آپ یہاں آ کر کے جمع ہوئے۔ اللہ اب یہ دین کیسے ہم پھیلائیں گے؟ اللہ دعوت والے تو پھیلا رہے ہیں، اللہ خانقاہ والے تو پھیلا رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں اور بڑے مدارس ہیں وہ بھی اس دین کو ہمارے گھروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ قلعہ بنایا ہے، اس محلے میں اس کی ضرورت تھی کیونکہ یہاں کے بچے ان مدرسوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے، یہاں کے بچے ان کو دور لگتا تھا، اس لیے ہمارے محلے کے لوگوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ ایک قلعہ یہاں بھی تعمیر ہو جائے تاکہ بچے جو ادھر ادھر دوڑتے گھومتے کوئی گلی ڈنڈا کوئی کنچے کوئی تاش وغیرہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ اللہ کا دین ان کے سینوں تک بھی پہنچ جائے۔ اس لیے میرے بھائی مدرسے والوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور ہمارے پردھان جی جیسے اور سبوں نے مل کر کے اس طریقے سے ایک زمین کو بھی مختص کیا اور اپنی گنجائش سے زیادہ اس کو دینے کا ارادہ بھی کیا، اور کیوں نہ کرتے کیونکہ قرآن تو مجھے اور آپ کو کہتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا فرما رہا ہے میرا رب؟ او لوگو، او ایمان والو، یعنی کہ جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو اپنے رشتے کو کہہ کر کے بلاتا ہے او میرے بیٹے کیا کر رہا ہے، فلاں کام کر لے یہ تیرے لیے نفع بخش ہوگا، اسی طرح اللہ نے اپنے رشتے کو یاد دلایا اور فرمایا او میرے بندو تم سے میرا رشتہ ایمان کا ہے، ہاں تم ایمان کی وجہ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے ایمان کی وجہ سے میں نے تمہاری جنت کو سجایا ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے رشتے کو پکارا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، اے ربا کس چیز سے؟ اور خالی اپنے آپ کو نہیں، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کس چیز سے بچائے ربا؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، اسی کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ جہنم اچھی چیز نہیں ہے، جہنم پریشانی کی چیز ہے، جہنم مصیبتوں کی جگہ ہے، جہنم تڑپنے اور رونے کی جگہ ہے، جہنم انسان کے پلگنے اور مرنے سے بدتر جگہ ہے، اس لیے اس سے تمہیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور خالی اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ اولادیں یہ گلی ڈنڈے اگر اسی پر یہ مصر رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ راست پر نہ آئے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ تاش کے پتوں سے کھیلنے والے اگر ان کو ایمان کی جھلک محسوس نہ ہوئی کہیں یہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ یہ شراب پینے والے، یہ جوئے اور سٹے کھیلنے والے، یہ اپنی آنکھوں سے بے حیائی کرنے والے، اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے کرنے والے، اگر ان کو ہدایت نہ ملی، اگر ان کا ایمان مضبوط نہ ہوا کہیں یہ جہنم کے اندر نہ چلے جائیں۔ اس لیے اللہ سب کو پکار رہا ہے او ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، جہنم بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے بچانے کے بڑے طریقے، دعوت و تبلیغ والے اپنے ساتھیوں کو بچاتے ہیں، ارے چل گناہوں کی زندگی سے نکل، چل 4 مہینے کے لیے ہمارے ساتھ چل تاکہ تو جہنم سے بچ جائے، تاکہ تو نمازی پرہیزگار ہو جائے، تاکہ تو اللہ کا نیک بندہ ہو جائے۔ اسی طرح خانقاہ کا بزرگ اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کہتا ہے انشاءاللہ تجھے جہنم سے بچانے کی کوشش کروں گا، تجھے جہنم میں گرنے نہیں دوں گا۔ اسی طریقے سے مدرسے ہیں، ان کی بھی محنت یہی ہے یہ ہماری اولادیں کہیں یہ بڑی ہو کر بڑے گناہوں کے اندر نہ چلی جائیں، بڑے گناہوں میں نہ ڈوب جائیں، اس لیے مدرسے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ان اولادوں کو اپنی جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی میں اور آپ کیوں نہ محنت کریں اپنی اولادوں کے لیے، کیوں نہ محنت کریں؟ ارے کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کا لخت جگر، کوئی چاہتا ہے کہ اس کا نور نظر، کوئی چاہتا ہے اس کے محلے کا ایک بھی بندہ جہنم کے اندر چلا جائے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ حالانکہ
میں کتنی نفرت کیوں نہ ہو، آپس میں کتنی دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا ہاں کہ کوئی جہنم کے اندر چلا جائے، نہیں، سب کے دل میں یہی محبت ہوتی ہے کہ سب جا کر کے جنت میں آرام کریں گے۔ اسی لیے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور کیوں نہ رکھی جاتی؟ کیونکہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے ہاں اپنی امتیوں کو، ہاں اپنے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں کو اور نبی اپنے امتیوں کو یہ خبر دے چکا ہے کہ خالی یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم گاؤں کے ذمہ دار ہو تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، یا تم گھر کے ذمہ دار ہو تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، یا تم کسی بڑے علاقے کے ذمہ دار ہو تم سے سوال نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ نبی جی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور کل قیامت میں اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم نے تجھے گاؤں کا ذمہ دار بنایا، بتا تو نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ کیا کوئی گاؤں میں بھوکا اور پیاسا مر رہا تھا؟ کیا کوئی غریب ایسا تھا جس کا گھر نہیں تھا؟ کیا کوئی ایسا بھوکا تھا جس کو کھانا نہیں ملا تھا؟ اس طریقے سے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس نے اس چیز کو سمجھا وہ تڑپ گیا، ترس گیا، تبھی تو ہاں اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے۔ تفصیلی موقع نہیں، میں صرف اتنی گفتگو کرنے چلا ہوں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، میں صرف حضرت عمر ابن خطاب کو لے کر کے آیا، حالانکہ چاروں خلیفہ ایسے ہیں، مفتی عبدالحادی موجود ہیں، اگر ان کے پاس آپ آئیں گے تو چاروں کی ذمہ داری کو آپ کو سمجھا دیں گے، لیکن اس وقت میں حضرت عمر ابن خطاب کی ذمہ داری کو سمجھانے چلا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب ہیں، ہاں 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر کے روتا ہے، راتوں کو رو کر کے ہاں آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر لیتا ہے۔ ان کی بیوی اٹھتی ہے، اے اللہ کے دیوانے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے راتوں کو کیوں روتا ہے؟ تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے، آپ ایسے وفیسرا تجھ سے گھبراتا ہے، کافر تیرے سے ان کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، آخر تیرے اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر رونا بھی زارو قطار ہے، ارے بتلا تو صحیح۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے تھے او محترمہ میرے رونے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، کل قیامت کے میدان میں اگر دنیا میں آج دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، کل قیامت میں اللہ مجھ سے یہ سوال نہ کر لے اے عمر تو نے اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا؟ تیری ذمہ داری میں کتا پیاسا مر گیا تھا۔ آج تو مجھے اور آپ کو انسانوں کی فکر نہیں، حضرت عمر ابن خطاب کے کیا کہنے، راتوں میں گشت کے اندر ہیں، کسی کے رونے کے بلبلانے کی آواز آتی ہے، دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہیں، خوب رو رہی ہیں، اور عمر ابن خطاب کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ حضرت عمر اس بوڑھی اماں کے سامنے سے گزرے، جب ان کا اس طرح سے کہنا حضرت عمر نے اپنے کانوں سے سنا تو فوراً اماں کے پاس پہنچے، اماں یہ کس طرح سے کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں اس طرح سے کیوں بلبلا رہی ہو؟ اس طرح سے کیوں غصہ دکھا رہی ہو؟ تو حضرت عمر ابن خطاب سے وہ اماں فرماتی ہیں میں نے کئی روز سے کھانا پینا نہیں کیا۔ حضرت عمر میں مختصر گفتگو کرنے چلا، حضرت عمر نے معلوم کیا آپ کے امیر المؤمنین کو آپ کے بارے میں معلوم ہے، کہا کہ ہاں معلوم ہوگا یا نہیں مجھے اس سے کیا ہے، لیکن پتہ نہیں کس نے ذمہ دار بنایا ہے، جس کو غریبوں کی بھوک کا ذمہ، ہاں جس کو غریبوں کی بھوک کا معلوم نہیں، غریبوں کی پیاس کا معلوم نہیں، بتاؤ میں کئی وقت سے بھوکی اور پیاسی بیٹھی ہوئی ہوں، عمر ابن خطاب کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ حضرت عمر اس بوڑھی اماں سے فرماتے ہیں اماں ہو سکتا ہے تمہاری خبر عمر کو نہ ہو، تو بوڑھی اماں اور زیادہ غصے میں ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں جس کو غریبوں کے بارے میں علم نہیں اسے ذمہ داری کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اسے ذمہ داری کا بھی کوئی حق نہیں ہے جس کو غریب کی بھوک کا معلوم نہ ہو، غریب کی پیاس کا معلوم نہ ہو۔ آج تو میرے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس طرف نظریں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔
اس لیے معزز سامعین اعظام حضرت عمر کہنے لگے آپ نے عمر کو کیسا پایا؟ کہا کہ ذمہ دار اچھا معلوم نہیں ہوتا. کہا اماں ہو سکتا ہے عمر کو معلوم نہ ہو. ہاں اماں اور غصے میں ہو جاتی ہیں. جس کو کسی کی بھونک کا معلوم نہیں اسے ذمہ دار بننے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر فرماتے اماں ذرا مجھے اجازت دو, میں ابھی تھوڑی دیر وقفے میں آپ کے پاس آتا ہوں. حضرت عمر اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. اپنے غلام اسلم سے جا کر کے کہتے ہیں ارے ذرا میرے کاندھے پر ایک ستو کی بوری رکھ دے اور کچھ گوشت دے دے اور کچھ کھانے کا سامان دے دے. عمر کہتے ہیں, عمر سے ان کا غلام کہتا ہے اے عمر اس کام کے لیے تو ہم ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, اس بوجھ کو اٹھا کر کے ہم لے جائیں گے. حضرت عمر غصے میں ہو جاتے ہیں, او میرے بھائی تو اس دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھا لے گا لیکن قیامت میں کیسے اٹھائے گا؟ قرآن تو قیامت کے بوجھ کو کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت میں کوئی کسی کے بوجھ کو بوجھ نہیں اٹھائے گا بلکہ سب کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا, غلطیوں کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا. اس لیے جب تو قیامت میں نہیں اٹھا سکتا تو پھر یہاں کیوں اٹھا رہا ہے؟ لہٰذا یہ سامان میری پیٹھ پر رکھ دے. چنانچہ حضرت عمر اس سامان کو لے کر کے اماں کے پاس پہنچے ہیں, جا کر کے کھانے کا انتظام کیا ہے. ابھی اماں کی کفالت ہو رہی ہے, ابھی اماں کا خیال رکھا جا رہا ہے. حضرت علی اور ایک اور صحابی ان کے سامنے سے گزرے ہیں اور سلام کیا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. یہ کہتے بڑھیا کے ہوش اڑ گئے. ارے جس سے تو ابھی برا بھلا کہہ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں عمر ابن خطاب تھا. جس کی تو گالیاں دے رہی تھی وہ کوئی اور نہیں عمر ابن خطاب تھا. بڑھیا نیچے ہٹ گئی. کہا اماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب بتاؤ تم نے عمر کو کیسا پایا؟ کہا کہ ربا ہر زمانے میں عمر جیسا ذمہ دار دے دینا. اے اماں ان صحابہ کو گواہ بنا لے اور مجھے لکھ کر کے دے دے, تو میرا کل قیامت کے میدان میں دامن نہیں پکڑے گی. تو کل قیامت کے میدان میں میرا دامن نہیں پکڑے گی. یہ ہوتی ہے ذمہ داری. وہ بڑے ذمہ دار, لیکن میں یہاں سے گفتگو کرنے چلا ہوں, میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں. میں اور آپ تمام کے تمام ذمہ دار ہیں. کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, کوئی اپنی بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہے, بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی اور بہنوں کا ذمہ دار ہے, باپ ہے تو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, دادا ہے تو اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے, پردھان ہے تو اپنے گاؤں کا ذمہ دار ہے, ایم ایل اے ہے تو اس علاقے کا ذمہ دار ہے. میں اور آپ تمام کے تمام ذمہ دار ہیں. اسی لیے ذمہ داروں کی ذمہ داری اسی میں ہے. ذرا اکیلے میں جا کر کے بیٹھ کر کے سوچنا کہ ہم نے اپنے بھائی کی ذمہ داری نبھائی, کہ ہم نے اپنے باپ ہونے کی ذمہ داری نبھائی, کہ ہم نے اپنے دادا بننے کی ذمہ داری نبھائی, کہ ہم نے اپنے علاقے کا ذمہ دار بن کر کے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو نبھایا. اگر نہیں نبھایا تو نبھانے کی فکر کریں. میں تو اپنے ماں باپ کی گفتگو کرنے چلا. ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ صرف ماں باپ کے حقوق ہیں, ہر کسی کو لگتا ہے ماں ہاں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. یہ آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں, لیکن خالی ماں باپ کا حق نہیں ہے بلکہ ماں باپ کے اوپر اولادوں کے بھی حقوق ہیں, اولادوں کے بھی حقوق ہیں. اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ ارے ذرا سنتے چلے جائیں. میں یہاں سے گفتگو اور بڑھانے چلا ہوں. ہاں ماں باپ اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ذرا ان کو سنتے چلے جائیں. حضرت عمر کا زمانہ ہے. ایک بوڑھے میاں اللہ کے ہاں اس لاڈلے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں اے امیر المؤمنین میرا لڑکا میرا نافرمان ہو چکا ہے, میری بات نہیں مانتا, میری نافرمانی کرتا ہے, میرا حق ادا نہیں کرتا, میری حقوق کی پامالی کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے لایا جائے. چنانچہ بیٹا گرفتار کر کے لایا گیا. ہاں حضرت عمر فرمانے لگے ارے تجھے عقل نہیں, تیرے بوڑھا ماں باپ ہیں, تو ان کی ذمہ داری کیوں نہیں نبھاتا, تو ان کے حقوق کیوں ادا نہیں کرتا, کیا تجھے جہنم میں جانا ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا امیر المؤمنین کیا صرف ماں باپ کے حقوق ہیں یا ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر بھی اپنی اولاد کے حقوق ہیں. وہ صاحبزادہ فرمانے لگا عمر ذرا ان کو گنوا دیجئے وہ کون کون سے اور کتنے حقوق ہیں. حضرت عمر فرمانے لگے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتظام کیا جائے. پہلا حق کیا ہے؟
اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتظام کیا جائے، شکل و صورت میں نہیں بلکہ ہر اعتبار سے۔ کل جب اولاد محلے میں بیٹھے تو اس کی نظر نہ جھکے، کل جب اولاد مجمع میں بیٹھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ تیری ماں تو فلاں تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتظام کریں، دیندار ماں کا انتظام کریں، اس کے لیے خوبصورتی اور کالا پن یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ماں ہر اعتبار سے اچھی ہونی چاہیے۔ کون سے اعتبار سے؟ ماں دیندار ہونی چاہیے، تاکہ کل اولاد اپنی ماں کی طرف سے لوگوں کے سامنے اپنی نظریں نہ جھکائیں بلکہ ان کا دل ٹھنڈا رہے۔ ہماری ماں اچھے خاندان سے ہے، ہماری ماں اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں، ہماری ماں کی وجہ سے ہماری نظریں نہیں جھکتی۔ اس طریقے سے ہماری ماں دیندار ہے، ہماری ماں نمازوں کی پابند ہے، ہماری ماں تہجد پڑھتی ہے، ہماری ماں اللہ کو یاد کرتی ہے، ہماری ماں کا دامن صاف ہے۔ اس طریقے سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتظام کیا جائے، عاشقی کا بھوت نہ ہو، عاشقی کا بھوت نہ ہو۔ کالجوں میں پڑھ کر کے، اسکولوں میں پڑھ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ پیار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، پیار کی کوئی لائن نہیں ہوتی اور حدیں پار کر کے ہر چیز کو اپنے قدموں میں روندا جائے۔ نانا، کل اولادیں ہوں گی، اپنی ماں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتظام کیا جائے۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ اچھی ماں کا انتظام کیا جائے۔ دوسرا حق حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام رکھا جائے، یہ نہیں کہ کسی ٹی وی کے ناٹک میں دیکھ لیا کہ یہ نام بڑا چل رہا ہے لہٰذا اولاد کا یہ نام رکھ لیا جائے، یا فلاں ہیرو کا وہ نام ہے یہ نام رکھ لیا جائے۔ نہ، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اولاد کا جیسا نام ہوتا ہے ویسے اس کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کا نام محمد سلمان رکھو گے تو اس کا وزن علماء کی طرف ہوگا، اگر اپنی اولاد کو سلمان خان کہو گے تو پھر یہ نمازیں نہیں بلکہ ڈانس کی محفل میں جائے گا، یہ گانوں کی محفل میں جائے گا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ اپنی اولادوں کا نام صحابہ کے نقش قدم پر رکھو، تابعین کے نقش قدم پر رکھو، علماء سے معلوم کر کے رکھو۔ یہ نہ ہو کہ علماء کوئی نام بتائیں، آپ کہیں یہ تو ہمارے خاندان میں ہے، علماء پھر نام بتائیں، ارے یہ تو ہمارے محلے میں ہے، علماء پھر کوئی نام بتائیں، ارے یہ تو ہمارے بوڑھوں کے نام ہیں۔ اس طریقے سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کے ذریعے فرماتے ہیں کہ بچے کے اندر نام کا اثر رہتا ہے۔ اگر آپ صحابہ کا نام رکھیں گے تو بچہ صحابہ کی صفت والا ہوگا، اگر نام تابعین والا رکھو گے تو وہی صفت ان کے اندر آئے گی، اگر کسی عالم کے نام پر رکھو گے تو وہی صفت تمہارے بچے کے اندر آئے گی۔ میں اور آپ آج اس چیز کا احتیاط نہیں برتتے، جو نام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، خالہ نے نام رکھ دیا، نانی نے نام رکھ دیا، لیکن نہ نام کے معنی معلوم ہے نہ نام کے بارے میں معلوم ہے، صرف ایسے رکھ لیتے ہیں۔ اور ہمارے علماء تو فرماتے ہیں یہ مسجدوں کا ائمہ، ان سے آ کر کے معلوم کرو کہ نام نانی نے رکھا، ترجمہ امام صاحب سے معلوم کرتا ہے آ کر کے۔ اس نام کے معنی کیا ہیں؟ کس نے رکھا؟ نانی نے رکھا تو ترجمہ بھی نانی سے ہی معلوم کرتا۔ امام صاحب کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اگر ترجمہ بتا دیا تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی اچھی صلاحیت ہے، اور اگر نہ بتایا ان پہ تو کچھ ہی نہیں آتا۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے نام لائے کہاں سے میں اور آپ۔ اسی لیے معزز سامعین نظام، اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ اولاد کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کوئی رکھتا ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، ارے کسی نے اپنی اولاد کا نام محمد احمد رکھا، میں گفتگو ایک چھوٹی سی بیچ میں کرنے چلا ہوں، اگر کسی نے اپنی اولاد کا نام محمد احمد رکھا، ماں باپ کی مغفرت کا وعدہ ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ اپنے بندوں میں کہیں گے او محمد کھڑے ہو جاؤ، تو جتنے محمد نام کے ہوں گے، راوی ایسے ہی کہتا ہے جتنے محمد نام کے ہوں گے وہ حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا رب کہے گا ارے میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے تو اپنے محبوب کو کہا، لیکن جب تم کھڑے
बड़े हो गए, जाओ महबूब के सदक़े में तुम्हें भी जन्नत अता कर दी जाती है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, उससे आगे चलिए, अपने अल्लाह की सिफतों से मिलाइए। अब्दुर्रहमान रखिए, अब्दुल्ला रखिए, अब्दुर्रहीम रखिए, यानी जो अल्लाह के 99 सिफाती नाम हैं उनसे अपनी औलादों के नाम लाइए। अगर इनमें भी तुम्हें समझ नहीं आती तो फिर सहाबा के अंदर तलाश करिए, उनमें से अपनी औलाद के नाम रखिए। हाँ, मैं और आप इस तरफ नहीं जाते, उलमा से मालूम नहीं करते। अरे जब औलाद होती है, हाँ कान में अजान तो इमाम पढ़े, नाम नानी रखे, कान में अजान तो इमाम साहब हाँ पढ़े, लेकिन नाम खाला रखेंगी। इमाम साहब से क्यों नहीं रखवाता? इमाम साहब को क्यों नहीं कह देता कि इमाम साहब आप जो भी मेरे बच्चे का नाम तजवीज करेंगे वही नाम मुझे पसंद होगा। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे खानदान में है, मैं ये नहीं कहूंगा हाँ कि मेरे महल्ले के अंदर ये नाम है। इसलिए मुख्तसर ये पहला हक ये कि औलाद का नाम अच्छा रखा जाए ताकि उस नाम का असर बच्चे के अंदर पैदा हो, ताकि वो असर बच्चे के अंदर आए। अगर मैं और आप अपनी औलाद को कामयाबी की तरफ देखना चाहते हैं तो औलाद का सबसे अच्छा और खूबसूरत नाम रखा जाए। तीसरा हक हजरत उमर इब्न खत्ताब ने बतलाया कि तीसरा हक ये है कि उसकी तालीम पर ध्यान दिया जाए, उसको तालीम दी जाए, और सबसे अच्छी तालीम कुरान की है, क्योंकि नबी जी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो जो कुरान को सीखता है और फिर उसको सिखाता है। फिर अपनी औलाद को तालीम दी जाए, खाली कुरान की तालीम नहीं। मैं इसके सख्त खिलाफ रहता हूँ। कुरान की तालीम के साथ साथ आपका बच्चा हाफिज हो, हाफिज होने के साथ साथ आपका बच्चा आलिम भी हो, आपका बच्चा मुफ्ती भी हो, उससे अलग आ जाइए। असरी तालीम में आपका बच्चा हाई स्कूल भी कर रहा हो, आपका बच्चा इंटर तक भी पहुंच गया हो, अगर आपके पास ज़खाइर है तो आपका बच्चा MBBS वगैरह की डिग्री भी लेकर के आ गया हो, फिर क्या ही अच्छा हो कि तुम्हारी औलाद डॉक्टर भी है और मुफ्ती भी है, तुम्हारी औलाद हाँ MA और BA भी करी हुई है और हाफिज कुरान भी है, कारी कुरान भी है। कितना अच्छा हो कि नमाज का वक्त हो गया, इमाम साहब मौजूद नहीं, डॉक्टर साहब नमाज पढ़ाएंगे, डॉक्टर साहब बाशरा हैं, डॉक्टर साहब हाफिज भी हैं, डॉक्टर साहब कारी भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं। इसलिए मेरे भाई दोनों तालीमें मेरी और आपके घरों में, मेरे और आपके बच्चों के पास होनी चाहिए। इसके भी मुकाबिल ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब तो हैं लेकिन गुस्ल के फराइज याद नहीं। इसलिए दोनों तालीम बच्चे के पास होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी माँ बाप की है। ये जिम्मेदारी उन माँ बाप की है जिनके पास जमीनें हैं। आज मेरी और आपकी जमीनें बच्चों की तालीम पर खर्च नहीं हो रही हैं, बल्कि मेरी और आपकी जमीनें, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे माफ कर देना, शादी और ब्याह के अंदर ज्यादा खर्च हो रही हैं। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि लड़ाई और झगड़ों में सारी जमीनें खत्म हो चुकी हैं तो कोई मुबालगा नहीं होगा। बहुत सारे इंसान ऐसे मिलते हैं कि जिनकी जमीनें उनके बच्चों की तालीम पर खर्च हुई हो, जिनकी जमीनें अपने बच्चे को कामयाब बनाने में खर्च हुई हो। काश अगर ये जमीनें बच्चे को कोई डिग्री के लिए खर्च हो जाती तो आज जमीनें डबल होती, आज जमीनें ज्यादा होती। शादी में गई हुई जमीन वापस नहीं आती, लड़ाई और झगड़ों में गई हुई जमीन वापस नहीं आती। लेकिन मैं रब्बे काबा की कसम खा करके कहता हूँ, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अगर औलाद की तालीम पर ये जमीन खर्च होती तो आज जमीन कम नहीं बल्कि डबल हो चुकी होती। खुद अपनी आंखों से देखा। एक बाप के पास सिर्फ 1 बीघे या 2 बीघे जमीन, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, डिग्री हासिल करने की जिद कर रहा है। बाप के पास सिर्फ 1 या 2 बीघे जमीन, उसने कहा मैं इस 1-2 बीघे का क्या करूंगा, चलो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बना लिया जाए, चलो अपने बच्चों को कोई अच्छा कमांडर जनरल बना लिया जाए, क्यों ना इसके पीछे मेहनत करके इसको कामयाब कर लिया जाए। आज 1-2 बीघे जमीन उसने कभी बेची थी, लेकिन आज न जाने कितने बंगलों का मालिक है, आज न जाने कितनी जमीनों का मालिक है। और खाली डॉक्टर की बात नहीं, मैं उलमा की भी गुफ्तगू करने चला हूँ। बहुत से ऐसे हैं आलिम कि जिनके माँ बाप के पास कुछ नहीं था, लेकिन आज अपने इल्म पर अमल किया, अपने इल्म के जरिए मेहनत की, आज वो भी न जाने कितनी जमीनों के मालिक हैं। हदिये और तोहफे की जमीनें, इसी तरीके से लोगों से मिली हुई जमीनें, हाँ आज बड़े बड़े जमीनों के मालिक हैं। जानते हो ये किस वजह से है? सिर्फ
تعلیم کی وجہ سے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ تیسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کو تعلیم سے روشناس کرایا جائے، اولاد کی تعلیم کی فکر کی جائے۔ یہ اولادیں جو گلی ڈنڈا لے کر کے ہاں صبح اٹھتے ہی چل دیتے ہیں، ان کو پکڑ کر کے مدرسوں کے اندر داخل کیا جائے، اسکول اور کالجوں کے اندر داخل کیا جائے۔ یہ جو کنچے اور تاش وغیرہ سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یہاں سے ان کو نکالا جائے۔ یہ جو بیڑی اور سپاری اور گٹکے میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بیڑی پی رہا ہے، یہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، ابھی تو سپاری کی اس کو عادت ہے، کوئی بڑی غلطی نہیں ہے۔ کل اگر یہ شرابی بن جائے گا تو کون اس کا ذمہ دار بنے گا؟ کل یہ بڑا چورا اور سٹا کھیلنے لگے گا، کون اس کا ذمہ دار بنے گا؟ اس لیے ابھی سے اس پر روک ٹوک لگائی جائے، ہاں اس کو مسجدوں کی طرف روانہ کیا جائے، مدرسوں میں اس کا داخلہ کرایا جائے، اسکول اور کالج کی طرف اس کو لایا جائے، ورنہ پھر بڑھاپے میں اپنی اولاد کے لیے ترستے رہنا، ارے اولاد کہاں چلی گئی، ارے اولاد میرے کام کی نہ رہی، ارے مجھے بڑھاپا آ گیا، میرے بڑھاپے کا سہارا میری اولاد نہ بنی، جب سے اس کی شادی کی ہے تب سے مجھ سے نفرت کرتا ہے، ماں جا کر کے شکایت کرتی ہے، مفتی صاحب میری اولاد کو کچھ ہو گیا ہے، جب سے اس کی شادی میں نے کی ہے میرا خیال نہیں کرتا، اپنی بیوی کا کہاں مانتا ہے، اپنی بیوی کا غلام ہے، اس کی بیوی نے اس کو کچھ کرا دیا ہے، کچھ نہیں کرایا، کچھ نہیں کرایا، میں یہاں سے گفتگو کہتا چلتا ہوں، اولاد پر کچھ نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اولاد کو کامیاب نہیں بنایا، اولاد کو مزدور بنایا، روزانہ صبح کو جاتا ہے، شام تک 400 روپے لے کر کے آتا ہے، مجھے ذرا یہ بتاؤ ان 400 روپے میں اپنے ماں باپ کا خیال کرے، اپنی بیوی بچوں کا خیال کرے؟ ایک کو چھوڑنا پڑے گا، یا تو بیوی کو چھوڑے گا، اس کو روزانہ صبح شام پیٹے گا، یا پھر ماں باپ سے بات نہیں کرے گا، اپنی بیوی کا خیال کرے گا۔ اس پہ کسی نے کچھ کرایا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس اتنا ذخیرہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں دونوں کا خیال کرے۔ ایک کو چھوڑے گا، یا تو بیوی کو نظر انداز کرے گا، یا اپنی ماں سے نفرت کرے گا، یا اپنے باپ سے نفرت کرے گا۔ اسی لیے اگر اس کو تعلیم سے روشناس کراتے اور یہ روزانہ 1000-2000 روپے کماتا، مہینے کے 30-40 ہزار روپے کماتا، ذرا ایمانداری سے بتاؤ کیا ماں باپ کا خیال نہیں کرے گا؟ کیا بیوی اور بچوں کا خیال نہیں کرے گا؟ ہم نے اپنی اولادوں کو مزدور بنایا ہے، اور مزدور تو اپنا ہی خیال نہیں رکھ پاتا، دوسروں کا کیا خیال کرے گا؟ اس لیے تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد کو تعلیم سے روشناس کرایا جائے، اولاد کو تعلیم دی جائے، مدرسوں کی تعلیم بھی دی جائے، اسکول اور کالجوں کی بھی تعلیم دی جائے۔ اس لیے معزز سامعین نظام اور بالخصوص میری مائیں بہنیں جو پردوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں سے تمہاری ذمہ داری ڈبل بن جاتی ہے کہ اپنی اولادوں کی طرف تعلیم کا دھیان دے، اور خالی اس دنیا کا دھیان نہیں بلکہ آخرت کا بھی خیال کرے۔ ہماری مائیں بہنیں یہ دعا کرتی ہوئی تو نظر آتی ہیں، ربا میری اولاد کو صحت دے دینا، تندرستی دے دینا، ہاں میری اولاد کو دنیا میں کامیاب کر دینا، اچھا کاروبار چلا دینا، لیکن مائیں بہنیں اس طرف کم دھیان دیتی ہیں، اللہ میری اولاد کی آخرت بھی سنوار دینا، اللہ میری اولاد کو جہنم سے بچا لینا، اللہ میری اولاد کو جنت عطا کر دینا۔ میری مائیں اور بہنیں اس طرف اپنی اولاد کا دھیان نہیں دیتی، ورنہ دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اسی لیے میں اپنی مائیں بہنوں سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے تم دنیا میں اپنی اولاد کا دنیاوی اعتبار سے خیال کرنے کے لیے اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کرتی ہو، اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو، ربا میری اولاد کی آخرت سنوار دینا، ربا میری اولاد کو جنت دے دینا، ربا میری اولاد کو میری مغفرت کا ذریعہ بنا دینا۔ ارے آؤ تمہیں اگر گفتگو کرتا چلو، جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کے ہاتھ ہیں۔ اگر میں کہنے لگوں عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ اتنا بڑا جیلانی اور اتنا بڑا ولایت کا امام کیسے بنا، تو علماء بتلائیں گے ان کے پیچھے ماں کی محنت ہے۔ اگر میں کہنے لگوں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ارے اللہ کا ولی کیسے بنا، تو علماء کہیں گے اپنی ماں کی وجہ سے۔ بایزید بستامی اللہ کا دیوانہ کیسے بنا، تو یہ لوگ کہیں گے اپنی ماں کی وجہ سے۔ آؤ ان میں سے ایک نام نکالتا ہوں، حضرت بایزید بستانی۔ ذرا سنو میری مائیں اور بہنوں، اللہ کا ولی کیسے بنا؟ جب یہ اس زمین پر آئے ہیں، یعنی اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ کی یہ لاڈلی
حضرت بایزید بستامی کی ماں اپنے بچے کو پکڑتی ہے اور پکڑ کر کے مدرسے لے جاتی ہے، استاذ کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتی ہے، بیچاری نہیں جانتی حافظ کسے کہتے ہیں، بیچاری نہیں جانتی عالم کسے کہتے ہیں، بیچاری نہیں جانتی مفتی کسے کہتے ہیں، بس اپنے بچے کو پکڑا اور استاذ کے پاس لے کر کے گئی، جا کر کے کہا اے استاذ محترم میری اولاد کو اللہ کا ولی بنا دینا۔ کیا کہا؟ میری اولاد کو، میرے اس بچے کو اللہ کا ولی بنا دینا، اور جب تک یہ ولی نہیں بن جاتا اسے میرے گھر کی طرف روانہ مت کرنا۔ آج تو اگر استاذ ذرا سی کمچی اٹھا لے تو مائیں اور بہنیں اپنے گھروں سے نکل کر استاذ پر چڑھائی تک کر دیتی ہیں۔ ہاں اسی طرح اپنے شوہر سے بھی کہتی ہیں ارے یہ جو تم نے مدرسے میں رکھا ہے آج اس نے تمہارے بچے کو پیٹا، تم نے اس کو رکھا اور تمہارے بچے کو یہ پیٹ رہا ہے، ذرا اس کی خبر لینا، اسے مدرسے میں رہنا نہیں ہے، اسے مدرسے میں ہاں روٹی اچھی نہیں لگ رہی، ذرا اس کو جا کر کے سمجھا دینا اور بتا دینا کس کی اولاد پر ہاتھ اٹھایا ہے، بتا دینا کس کی اولاد کو پیٹا ہے۔ میں اگر یہاں قسم کھا کر کے کہوں کہ جس نے اپنی اولاد کے استاذ کو آنکھ نکال کر کے دیکھا اس سے آگے چل کر کے ہاتھ بڑھا دیا، اس سے آگے چل کر کے اگر گالیوں سے اس کو استقبال کرتا ہے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اولاد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سن لینا ذرا کان کھول کر کے، اولاد کے استاذ کو ڈانٹنا یہ اولاد کی محبت نہیں ہے، اولاد سے دشمنی ہے، اولاد سے نفرت ہے، جو نفرت مجھے اور آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہی آگے چل کر کے نظر آ رہی ہے، اور خالی مدرسوں کی نہیں بلکہ جو بچے اسکول اور کالجوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے ماں باپ جا کر کے اسکول کے ٹیچروں کو، استاذوں کو اور اسکول کے پرنسپلوں کو جا کر کے لات اور گھوسوں سے ان کا سواگت کرتے ہیں، یاد رکھ لینا کبھی اولاد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائی ایک زمانہ وہ تھا کہ اولادوں کو اپنی مائیں اپنے بچوں کو پکڑ کر کے اپنے استاذ کی خدمت میں لے جایا کرتی اور جا کر کے کہا کرتی تھی اے استاذ محترم میرے اس بچے کو اللہ کا ولی بنا دینا۔ حافظ نہیں کہا، عالم نہیں کہا، مفتی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا اس کو اللہ کا ولی بنا دینا۔ اس لیے میرے بھائی اور کیوں نہ کہتی، کیونکہ ان کو معلوم ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جن کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی اور اولاد نے ہوش سنبھالا اور لفظ بولنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی اولاد نے سب سے پہلا لفظ اللہ کہہ دیا، سب سے پہلا لفظ اللہ کہہ دیا، اللہ ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آج تو بچہ گالی دے تو ماں خوش ہوتی ہے، آج بچہ اگر ڈانس کر کے دکھائے تو ماں خوش ہوتی ہے، آج اگر بچہ اپنے سے بڑے کو گالی دے دے تو ماں دوپٹے سے منہ اندر چھپا کر کے ہنستی ہے، کتنی اچھی گالی دے رہا ہے۔ یاد رکھ لینا یہ بچے کی کامیابی نہیں بلکہ اگر اسی زبان سے لفظ اللہ کہہ دیتا تو یہ ماں اور باپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا۔ اس سے آگے چل کر کے جب اللہ کہنے پر اللہ ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کر رہا ہے تو ذرا سوچو اگر یہ اولاد قرآن پڑھنے والی ہو جائے تو ماں باپ کے کیا کہنے، اگر یہ اولاد حافظ قرآن ہو جائے تو ماں باپ کے کیا کہنے، اگر یہ اولاد عالم دین بن جائے ماں باپ تو ماں باپ جتنے ان سے محبت کرنے والے ہوں گے سب جنت کے مستحق ہوں گے، ارے ماں باپ کے کیا کہنے۔ اس لیے اولاد کا حق یہ ہے تیسرا کہ اس کی طرف تعلیم کا دھیان دیا جائے، تعلیم کی طرف اس کو بڑھایا جائے۔ بچہ شکایت لے کر کے آتا ہے، استاذ کو کبھی برا نہ کہا جائے، استاذ کی کبھی چغلی نہ کی جائے، استاذ پر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے، استاذ کو کبھی آنکھیں نہ دکھائی جائے، استاذ کو کبھی مدرسے سے بھگانے کی پلاننگ نہ کی جائے، ورنہ تمہارے خلاف اللہ پلاننگ کرے گا، اللہ تمہیں رسوا کرے گا۔ جو اللہ کے علماء کو، جو نبی کے علماء کو، جو انبیاء کے وارثوں کو مدرسے سے بھگانے کی پلاننگ کرتا ہے اللہ اسے برباد کرنے کا ارادہ بنا لیتا ہے، اللہ اسے برباد کرنے کے ارادوں میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے خلاف کبھی پلان نہ کرنا، ان کے خلاف کبھی چغلیاں نہ کرنا، کیونکہ یہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہ تمہاری نسلوں کو پڑھانے آئے ہیں اور خالی پڑھانے نہیں بلکہ تمہاری نسلوں کو اس قابل بنانے آئے ہیں تاکہ تمہاری اولادوں کے ذریعے تمہاری مغفرت ہو جائے، تمہاری اولادوں کے ذریعے
تمہاری مغفرت ہو جائے، کیونکہ اولاد مغفرت کا بڑا ذریعہ ہے، اولاد مغفرت کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہی اولاد اگر حافظ قرآن ہو جائے، ہائے مجھے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کی اس وقت میں یاد آ رہی ہے۔ یہاں سے گفتگو اور بڑھاتا چلو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی آپ ان کو جانتے ہیں، حجت الاسلام کے لقب سے ملقب ہوئے ہیں، صرف 50 یا 52 سال کی عمر پائی ہے اور پوری دنیا کے اندر اپنے مدرسے کا سکہ جمایا ہے۔ یہاں سے گفتگو کرتا چلو ہوں، میں ان کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں، میں ان کی شہرت کی طرف نہیں، بلکہ ایک گفتگو اپنے بوڑھوں سے، ایک گفتگو اپنے جوان بھائیوں سے کرنے چلا۔ مولانا قاسم نانوتوی کے والد محترم اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اے قاسم، اے قاسم، اے قاسم، اللہ تجھے 3 چیزیں ضرور عطا کرے گا، اللہ تجھے 3 چیزیں ضرور عطا کرے گا، لیکن وہ تینوں چیزیں میرے کسی کام کی نہیں۔ اے قاسم، اللہ تجھے 3 چیزیں کون کون سی عطا کرے گا؟ اللہ تجھے دولت بھی دے گا لیکن میرے کسی کام کی نہیں، اللہ تجھے شہرت بھی دے گا لیکن میرے کسی کام کی نہیں، اللہ تجھے عزت بھی دے گا لیکن وہ میرے کسی کام کی نہیں۔ اللہ تجھے یہ تینوں چیزیں عطا کرتا ہے کیونکہ عالم کی علم کی خاصیت ہے، اللہ عالم کو اور عالم کو عمل کو اللہ 3 چیزیں ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ اسے دولت بھی دیتا ہے لیکن وہ دولت میں ٹھوکر مار کر کے آگے نکل جاتا ہے، اللہ اسے عزت بھی دیتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب کوئی عالم آتا ہے کیا تم اپنا سرہانہ نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا تم اپنی کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال نہیں کرتے؟ ارے عالم آ گیا، ارے حافظ آ گیا، ہاں کوئی کہتا ہے دادا جی یہ تو آپ کا پوتا ہے، ہاں ہوگا میرا پوتا، لیکن اس کے سینے میں قرآن ہے، میں اس کی وجہ سے سرہانے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ میرا بیٹا عالم ہے، میں اس کی وجہ سے سرہانے نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا کھڑے نہیں ہو جاتے؟ تو اللہ عالم کو عزت ضرور عطا کرے گا، اور اللہ تیسری چیز شہرت بھی عطا کرے گا، شہرت بھی عطا کرے گا۔ یہ علم کا فائدہ ہوگا، یہ علم کی وجہ سے ملے گا۔ لیکن مولانا قاسم نانوتوی اپنے والد صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد محترم ہاں مجھے بلا کر کے فرمایا کرتے تھے، اے قاسم اللہ تجھے 3 چیزیں عطا کرے گا لیکن یہ تینوں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، یہ تینوں میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ آج بوڑھے ہو جاتے ہیں، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، بچے کے لیے کار کا مطالبہ کرتے ہیں، اسکارپیو مل رہی ہے فلاں جگہ سے، فلاں گاڑی مل رہی ہے فلاں جگہ سے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ ارے او سفید داڑھی والے مجھے بتا تو صحیح یہ گاڑی تیرے کس کام کی ہے؟ یہ زمین یہ جو تجھے جہیز میں ملے گی یہ تیرے کس کام کی ہے؟ کل اولاد اگر شادی ہو گئی تجھ سے الگ ہو گئی، بتا تیرا مانگنا کیا ہوگا؟ پوری زندگی سسرال والے کہیں گے ارے اس کے باپ نے ہم سے منہ سے مانگ کر کے گاڑی لی تھی لیکن کسی کام کی نہیں۔ نہ دولت بچے کے کسی کام کی ہوتی ہے، نہ شہرت نہ عزت۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے والد محترم فرمایا کرتے تھے تو مولانا قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، فرماتے تھے ابا جان پھر آپ کے مطلب کی کون سی چیز ہے؟ تو فرماتے تھے او میرے بیٹے میں نے تجھے حافظ قرآن بنایا ہے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو 1 پارہ روز کا میرے نام سے پڑھ دیا کرنا، 1 پارہ میرے نام سے روزانہ پڑھ دیا کرنا، میرے کام کا تو صرف یہ ہے، ورنہ میرے اس دنیا کے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تجھے دولت ملے گی لیکن مرنے کے بعد باپ کے کس کام کی؟ عزت ملے گی، دولت ملے گی، شہرت ملے گی لیکن مرنے کے بعد باپ کے کس کام کی؟ اس لیے فرمایا کرتے تھے میں نے تجھے حافظ بنایا، میرے مرنے کے بعد 1 پارہ روزانہ پڑھ دیا کرنا۔ کیا اس طرف میں نے اور آپ نے دھیان کیا؟ کیا اس طرف میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں سوچا کہ کل جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہے ہمارے نام سے کوئی ایصال ثواب پہنچانے والا ہے، ہمارے نام سے کوئی قرآن پڑھنے والا؟ ارے اگلے دن مرنے کے بعد مدرسے سے بچے آتے ہیں، ہنس کھیل کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ میں گفتگو یہاں سے کرتا ہوں، کسی کا دل چاہتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، ورنہ سوچتے ہیں ناشتہ کب آئے گا، کھانا کب آئے گا، کوئی پابندی سے قرآن نہیں پڑھتا۔ اگر یہ اولاد تم کامیاب بناؤ گے تو خدا کی قسم جتنی نیکیاں کریں گے ماں باپ کے حصے میں چلتی چلی جائیں گی۔
माँ बाप के हिस्से में जाती चली जाएंगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अपने बेटे का हाथ पकड़ती हैं, उस्ताद के पास जाती हैं और जाकर के कहती हैं मेरे बच्चे को अल्लाह का वली बना दीजिए। हाँ, हाफिज नहीं जानती, आलिम नहीं जानती, मुफ्ती नहीं जानती किसे कहते हैं, बस मेरे बच्चे को अल्लाह का वली बना दीजिए। चुनांचे उस्ताद ने दाखिला कर लिया, बच्चा पढ़ने लगा, यहाँ तक कि जब कई रोज हो गए, कई हफ्ते महीने गुजर गए तो बच्चे को अपनी माँ की याद आई, लेकिन माँ उस्ताद को कह करके जा चुकी थी कि जब तक ये बच्चा वली न बन जाए तब तक इसे मेरे घर आने की इजाजत नहीं, तब तक इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चुनांचे जब महीने गुजर गए तो बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं मैं अपने उस्ताद की खिदमत में गया, मेरी आंखों से आंसू जारी थे, मैंने उस्ताद से जाकर के कहा उस्ताद मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तो उस्ताद कहते थे अरे तेरी माँ ने तेरी छुट्टी बंद की है, तुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन बच्चा ज्यादा रोने लगा। हाँ, उनके उस्ताद कहते हैं चल ठीक है, लेकिन एक शर्त पर तुझे सबक यहाँ से यहाँ तक सुनाना पड़ेगा। उस्ताद कहते हैं मैंने बायज़ीद को इतना सबक दिया कि जो उससे याद ना हो सकता था, लेकिन माँ की मोहब्बत है, घर जाने की उल्फत है, लिहाजा बायज़ीद ने पूरी रात मेहनत की और सुबह को आकर के सबक सुना दिया। हाँ, उस्ताद महवे ताज्जुब है कि इतना सबक इसने कैसे सुना दिया, लेकिन उस्ताद चूंकि वादा कर चुका था, वादे के मुताबिक बायज़ीद को कह दिया जाओ तुम अपने घर पर चले जाओ। चुनांचे हाँ ये अल्लाह का दीवाना अपने घर पर पहुंचा है, जाकर के कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई कौन है, माँ की आवाज आई कौन है। तो बायज़ीद कहते मैंने कहा अम्मा तुम्हारा बेटा बायज़ीद है, तुमसे मिलने के लिए आया है, तुम्हें देखने के लिए आया है। हाँ, तो माँ ने अंदर से कहा मेरा कोई बेटा बायज़ीद नहीं है, मैं किसी बायज़ीद को नहीं जानती। बच्चे ने रोना शुरू किया, उधर माँ ने रोना शुरू किया। हाँ, माँ ने रोना जाहिर नहीं किया क्योंकि मालूम था कि अगर आज इस औलाद की वजह से मैं रो पड़ी तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आज इस औलाद के लिए दरवाजा खोल दिया तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। मालूम है कि दरवाजे पर मेरा बच्चा रो रहा है, एक ही बेटा है वही रो रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खोला कि मैं किसी बायज़ीद को नहीं जानती। हालांकि रो रही है, तरस रही है, इधर बच्चा तड़प रहा है, कई महीनों में अपनी माँ से मिलने आया, लेकिन माँ ने मना कर दिया मैं नहीं जानती, जाओ जहां से आए हो वापस चले जाओ। चुनांचे बायज़ीद के लिए दरवाजा नहीं खोला, अपने उस्ताद की खिदमत में पहुंचे, माँ ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने कहा फिर तो पढ़ना शुरू कर दो, यहाँ तक के पढ़ते चले गए। उस्ताद को एक दिन सोए हुए हैं, ख्वाब नजर आया। हाँ, ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं और ला करके कहते हैं ओ बायज़ीद के उस्ताद उसे छुट्टी दे दीजिए, जिस चीज के लिए उसकी माँ ने इस मदरसे में दाखिल कराया था वो चीज उसे मिल गई है। आज बायज़ीद अल्लाह के वलियों की फहरिस्त में चला गया है। उधर माँ के ख्वाब में भी जाकर के अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी, मेरी उम्मत की माँ, जो तेरी नीयत थी वो मुकम्मल हो गई। तेरा बेटा वली बन गया है, तेरा बेटा अल्लाह का दोस्त बन गया है। चुनांचे बायज़ीद को छुट्टी मिल गई, दौड़ते हुए घर की तरफ जाते हैं। आज माँ ने दरवाजा बंद नहीं बल्कि माँ दरवाजे पर अपने बेटे का इंतजार कर रही है। जैसे बायज़ीद जाते हैं सीने से लगा लेती है, मुझे मालूम था तो उस दिन भी आया था, लेकिन कामयाब आज हुआ है। इसलिए अगर औलादों को कामयाब देखना चाहते हो तो इन सीनों पर पत्थर रखो। और खास तौर से माँ और बहनों से भी कहता हूँ औलादें इस तरह कामयाब नहीं होती कि जाकर के छुट्टी ले आना, हाँ रोटी लेकर के जाना है, हाँ जंगल में छोल लग रही है, इसी तरह गेहूं कट रहे हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी, ऐसे औलादें कामयाब नहीं होती। ये गुफ्तगू मैं अपने गांव में बैठ करके कर रहा हूँ और बिल्कुल आपकी ज़बान में कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें अपने मदरसों के अंदर देखी हैं। कभी औलादें कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि तीसरा हक औलाद का ये है कि उसको अच्छी तालीम दी जाए, अच्छी तालीम से आरास्ता किया जाए। फिर चौथा हक बतलाया कि इसका अच्छी औरत से निकाह किया जाए, अच्छी बेटी से इसका निकाह किया जाए, वो बेटी दीनदार पहले हो, हाँ मालदारी की तरफ न देखा जाए, उसके हसब नसब की तरफ न
نہ دیکھا جائے, اس کے جمال کی طرف نہ دیکھا جائے, بلکہ اس کے دینی کمال کی طرف دیکھا جائے. ہاں اگر دیندار ہے, مالدار مل گئی تو نور علی نور ہے, خوبصورت مل گئی تو نور علی نور ہے, اگر حسب نسب والی مل گئی تو نور علی نور ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلی تمہیں دینداری دیکھنی ہے. اگر بچی دیندار ہے, غریب کے گھر سے لے کر کے آ جانا, حسب نسب سے الگ ہٹ کر کے لے کر کے آ جانا. اگر دیندار ہے, اسی طریقے سے کالی بھی لے کر کے آ جانا. ہاں لیکن دیندار شرط ہے. اگر دیندار کو چھوڑ دیا, مالدار کو لے کر کے آ گئے, پوری زندگی ذلت میں رہو گے. دیندار کو چھوڑ دیا, خوبصورت لے کر کے آ گئے, پوری زندگی تمہارا بیٹا اس کا غلام رہے گا. اگر دینداری کو چھوڑ دیا, حسب نسب کو دیکھ کر کے لائے, تو پوری زندگی اپنے سالوں کی دھمکی کے اندر رہے گا. اس لیے سب سے پہلی چیز تمہیں دینداری دیکھنی ہے. اگر دینداری ہے تو لے کر کے آ جانا خوبصورت کو بھی, مالدار کو بھی, اور حسب نسب والی کو. حضرت عمر نے یہ 4 حق بتلائے. وہ لڑکا کہنے لگا, امیر المؤمنین, میرے باپ نے تو ان میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا, ایک بھی حق ادا نہیں کیا. میری ماں کے دامن پر داغ ہے, ایسی کو میری ماں بنایا. میرا نام ان نے جال رکھا, جال گندی نالی کے کیڑے کو کہتے ہیں. مجھے اس نے نہ قرآن کی تعلیم دی, نہ حدیث کی تعلیم دی, اور نکاح میرا بھی ہوا ہی نہیں. حضرت عمر کو غصہ آ گیا, فرمانے لگے, جاؤ پہلے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو. جب ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں گے, تب جا کر کے اولاد اپنے ماں باپ کے پیر دبائے گی. خالی ماں باپ ہونا کافی نہیں خدمت کے لیے. اس لیے معزز سامعین اعظام, مجھے اور آپ کو چاہیے, جہاں سے میں گفتگو لے کر کے چلا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو اب ہم میں اور آپ اپنی اولادوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. ہاں ان مدرسوں کے ذریعے, ان مدرسے کے محتمین کا مقصد, ان مدرسوں کے مدرسوں کا مقصد, اسی طرح مدرسے کے ذمہ داروں کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اولاد جہنم سے کیسے بچ جائے, یہ اولاد جہنم میں جانے سے کیسے بچ جائے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ پہلے اپنی اولاد کو ان مدرسوں کی زینت بنائیں گے. پھر دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا, اگر ہمارے اولاد نہیں ہے, دوسرے کی غریب اولاد تو آ کر کے پڑھتی ہے, کیوں نہ اس مدرسے کی زمین کا انتظام کیا جائے, کیوں نہ اس مدرسے کے کمرے کا انتظام کیا جائے, کیوں نہ استاذوں کی تنخواہوں کا انتظام کیا جائے. یہ گفتگو میں کیوں کرنے چلا, کل اللہ اعلان لگائے گا, ارے کہاں ہے میرے قرآن کی حفاظت کرنے والے. یہ علماء کھڑے ہو جائیں گے, ربا ہم نے تیرے قرآن کی حفاظت کی ہے. یہ حفاظ کھڑے ہو جائیں گے, ربا ہم نے تیرے قرآن کی حفاظت کی ہے. ہاں پھر ان کے ماں باپ کو بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اولاد نے ہاں قرآن کی حفاظت کی ہے. اور خالی ماں باپ نہیں, خالی علماء نہیں, بلکہ آپ اور ہم بھی کھڑے ہوں گے, اے اللہ اگر علماء نے قرآن پڑھا کر کے قرآن کی حفاظت کی, تو ہم نے مدرسے میں اپنا جان اور مال اس لیے دیا تھا تاکہ قرآن کی حفاظت ہو سکے, تاکہ بچے قرآن پڑھ سکے, تاکہ بچے عالم دین بن سکے. ارے اسی لیے تو دیتے ہو بھائی, تاکہ بچے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے, تاکہ بچوں کے ذریعے سے ہم جنت کے اندر چلے جائیں. تو اس لیے انشاءاللہ ارادہ کرو کہ اس مدرسے کا جان اور مال کے ساتھ انشاءاللہ خیال کریں.